قاتل کی رہائی۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے اس سے فرمایا، قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں، سیدہ ہوں، میرے نانا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میری اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ہی یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس غلط اور برے کام کی اجازت نہ دوں گا۔ لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی بیچ میں ایک شخص نے جو اس سیدہ کے کمرہ کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ ور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا، اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکالا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، جاؤ، تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامک اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔